بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، میں ہوں عامر شکیل اور آپ میرے ساتھ ہیں میرے یوٹیوب چینل ہاکائی ود عامر میں. ویورز، آج کا وی لاگ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. پچھلے وی لاگز میں بات کرتا رہا ہوں صرف کرکٹ کے اوپر. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جو ہماری سپورٹس ہیں اس میں جو ڈیبیکلز ہوئے ہیں، جو ڈکلائن آیا ہے، جو اس میں اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے اور جو اس کو تباہی اور بربادی کی گئی ہے، آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے. پاکستان میں مینلی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ہماری جو جنریشن ہے، ہم نے دیکھا کہ پاکستان 4-5 ایسی سپورٹس تھیں جس میں پاکستان ہیز آلویز بین ان دا فور فرنٹ. اس میں آپ ہاکی لے لیں جو کہ ہمارا نیشنل گیم ہے، اسکواش، سنوکر، کرکٹ، اور کسی حد تک پہلے کبھی کسی زمانے میں باکسنگ، کبڈی، کشتی اور ایتھلیٹکس بھی ہوا کرتے تھے. تو آج ویورز میں بات کروں گا جو ہمارے چند اچھے سپورٹس تھے، جس میں ہم 4 سپورٹس کو لیتے ہیں: ہاکی، اسکواش، سنوکر اور کرکٹ. اگر ہم ہاکی کی بات کریں تو ہماری آج کل جو نئی جنریشن ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا، بیکاز ٹیلی ویژن، نیشنل ٹیلی ویژنس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لورلز، وہ جو اچیومنٹس ہماری رہی ہیں وہ دکھائی نہیں جاتی، نہ وہ بتایا جاتا ہے. جب ہم بڑے ہو رہے تھے، آئی ایم ٹاکنگ ان 80s 70s کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت ہاکی کی جو ہماری ٹیم ہوا کرتی تھی، دیٹ یوز ٹو بی ورلڈ میں نمبر 1. اٹ یوز ٹو بی نمبر 1 ان دا ورلڈ. ہم نے 4 ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں، اولمپکس جیتے، چیمپئنز ٹرافی ہم نے کتنی دفعہ اپنے نام کی. اس کے بعد جب ہماری ٹیم، اس زمانے کی ہماری ہاکی ٹیم جب گراؤنڈ میں اترا کرتی تھی تو پہلے سے ہی اسکور کا پتہ ہوتا تھا. اف اٹ از اگینسٹ آسٹریلیا، ہالینڈ کے خلاف ہوتا تھا، انگلینڈ کے خلاف ہوتا تھا، انڈیا کے خلاف ہوتا تھا، تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ کیا اسکور ہونے جا رہا ہے اور کس طرح ہم جیتیں گے. ہم صرف یہ دیکھا کرتے تھے کہ آج کتنے گول سے جیتیں گے. یہ تو ہمیں شک ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم ہاریں گے یا ٹیم پیچھے رہ جائے گی. ہم صرف یہ سوچا کرتے تھے کہ کتنے گول سے پاکستان کی ٹیم آج اپوزٹ ٹیم کو ہرائے گی. اس وقت کے اگر بڑے بڑے نام دیکھیں تو آج کل میں بار بار اس لیے اس جنریشن کی بات کروں کیونکہ انہیں بتایا نہیں گیا. جو ہمارے نام تھے اس وقت ورلڈ ہاکی میں، جو پاکستان کی نیشنل ٹیم تھی، اگر ہم پیچھے سے شروع کریں، گول کیپر سلیم شیروانی ہوتے تھے، ہمارے پیچھے بیکس ہوتے تھے منظور الحسن، منور الزماں، ورلڈ لیول کے. اس کے بعد اگر ہاف بیکس میں چلے جائیں، اختر رسول ہوتے تھے. پھر آگے آپ چلے جائیں ونگز میں، منظور جونیئر، اس کے بعد کلیم اللہ، سمیع اللہ، شہناز شیخ، حنیف خان. اور یہ وہ ایسے نام تھے، اور ان کے بعد بھی اس لیگیسی کو لے کر چلے. حسن سردار آئے، شہباز آ گئے، حنیف خان ہوئے. تو یہ وہ نام تھے، جب یہ ٹیم اترتی تھی میدان میں تو پہلے ہی پتہ ہوتا تھا کہ آج پاکستان کی ٹیم یہ میچ یقیناً جیتے گی. اور ورلڈ نمبر 1 ہم رہے، چاہے وہ انگلینڈ کی ٹیم ہو، چاہے ہالینڈ کی ہو، چاہے جرمنی کی ہو، چاہے آسٹریلیا کی ہو، چاہے انڈیا کی ہو. ٹوٹل 6 یا 7 ٹیمیں ہوتی تھیں جو دنیا کے جو اچھے مقابلے ہوتے تھے ان میں مقابلہ کیا کرتی تھیں. اس کھیل کے ساتھ پتہ نہیں کیا کھلواڑ کیا گیا، پالیٹکس اس میں انوالو رہی. حالانکہ اس وقت بھی اس کھیل میں پیسہ ہاکی میں بہت کم ہوتا تھا. آئی اسٹل ریممبر، کئی ہم نے اپنے سٹارز کے انٹرویوز سنے، انہیں ایک انٹرنیشنل میچ کھیلنے کا 150 روپیہ، 150 روپیز ملا کرتے تھے. بٹ دے ہیڈ اے پیشن. ان کے اندر ایک جنون، ایک جذبہ ہوتا تھا کہ نہیں جی، ہم نے ہاکی، چونکہ ہمارا نیشنل گیم تھا، قومی کھیل ہے ہمارا، تو ہم نے اس میں اپنی ٹیم کو ٹاپ پر لے کر جانا ہے. اور بچپن میں ہم بھی دیکھا کرتے تھے کہ ہاکی چونکہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی تھی تو گلی کوچوں میں بھی، میدانوں میں لوگ یہ درخت سے لکڑیاں کاٹ کر آگے سے اس کی ہک بنا کر، ہاکی سے لکڑی کے بال بنا کر یا کپڑے کا بال بنا کر اس سے ہاکی کھیلا کرتے تھے. اور پتہ چلتا تھا، ایک جذبہ ہوتا تھا لوگوں کے اندر کہ ہم نے بڑے ہو کر ہاکی پلیئر بننا ہے، کیونکہ یہ ہمارے سٹارز ہوا کرتے تھے جو میں نے نام لیے ہیں: سمیع اللہ، کلیم اللہ، اصلاح الدین جو کہ ٹیم کیپٹن رہے بہت عرصے تک. سمیع اللہ کو فلائنگ ہارس کا خطاب بھی کسی ارے غیرے نے نہیں، باہر کے جو آسٹریلینز تھے، جرمنز تھے، انہوں نے انہیں یہ خطاب دیا تھا. بیکاز جب وہ لیفٹ آؤٹ کی پوزیشن سے بال لے کر جاتے تھے تو انہیں پکڑنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوا کرتا تھا. ہی یوز ٹو رن ود اسپیڈ، الیکٹریفائنگ اسپیڈ کے ساتھ وہ جایا کرتے تھے. اور اس کے بعد اس ہاکی کا ہم نے کیا حال کیا. یعنی اس بات کو کرتے ہوئے اتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہم دنیا کی اگر 16 کنٹریز ہاکی کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، تو ہم 16 میں بھی نہیں آتے. ہمارا نمبر ان سے بھی پیچھے ہے. جو
قومیں جو کنٹریز اس وقت ہاکی نہیں کھیلا کرتے تھے، اگر ان میں نام لوں، چائنا ہو گیا، جاپان ہو گیا، بیلجیم ہو گیا، کوریا، ساؤتھ کوریا، ملائیشیا بعد میں آیا اس میں، اب ہم ان کے خلاف بھی جب کھیلتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ہار کے آئیں گے. ہم کسی بھی ٹورنامنٹ میں کوئی بھی ایسی پوزیشن لینے میں ناکام ہیں کہ جس سے ہم تھوڑا سا بھی فخر کر سکیں کہ ہاکی ایک ہمارا قومی کھیل ہے. اسے ہم نے اتنا تباہ کر دیا. چیمپئنز ٹرافی میں جب کوالیفائی راؤنڈ ہوتے ہیں اس میں ہم کوالیفائی نہیں کر سکتے. ورلڈ کپ میں اٹس اے پٹی کہ ورلڈ کپ کے میچز میں ہم کوالیفائی نہیں کرتے. اولمپکس میں ہم کوالیفائی نہیں کرتے. تو یہ ہم نے ہاکی کا حال کر دیا کہ ہاکی از آلموسٹ ڈیمینشڈ فرام پاکستان. اور ہمیں اگر ہماری قومی ٹیم کھیل بھی رہی ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ آج کل کے لوگوں کو یا ہمیں ایون کہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سا کھلاڑی ہے جو ہاکی کی ٹیم میں کھیل رہا ہے. تو یہ ہم نے ہاکی کے ساتھ کیا. اس کے بعد ویورز ہم بات کرتے ہیں اسکواش کی. پاکستان بننے کے بعد سے جو ایک سپورٹس جس نے ہمیں بہت زیادہ دنیا میں نام دیا، جس میں ہمارے کھلاڑیوں نے نام کمایا، وہ اسکواش تھا. اس میں اگر ہم شروع کرتے ہیں رستم خان، روشن خان، اس کی لیگیسی کو لے کر پھر آگے چلتے ہیں قمر زمان، جہانگیر خان، جان شیر خان. ان کے اب نام بھی لوگوں کو نہیں پتہ. جب کبھی یہ ٹی وی پر آ کر بیٹھتے ہیں، اینکر جو ہے ان کا جب انٹرویو کرنے لگتے ہیں، ان کا ایک پریمائز دیتے ہیں، تب جا کے پتہ چلتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہاں جی اسکواش میں بھی ہمارے اتنے زیادہ ہم نے اچیومنٹس کی ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں جہانگیر خان، دا نیم جسے دنیا پوچھتی ہے، ایز اے اسکواش لیجنڈ اسے کہا جاتا ہے، اور ایک دنیا کے وہ ہیرو ہیں. ان کے بعد جان شیر خان، یہ دو، روشن خان کے بعد یہ دو لوگ آئے جنہوں نے راج کیا پوری دنیا میں. جہانگیر خان کے تو ریکارڈز ایسے ہیں جو ابھی تک اٹوٹ ہیں اور جن کا نہیں لگتا کہ یہ ریکارڈز کبھی ٹوٹ سکیں گے. یعنی ورلڈ اسکواش چیمپئن شپس انہوں نے اتنی دفعہ جیت لی ہے کہ انہیں خود بھی یاد نہیں. اس کے بعد جتنے بھی ٹورنامنٹس ہوتے تھے انٹرنیشنل لیول کے، فائنل میں ایک موقع تو ایسا آیا، سالوں تک ایسا چلتا رہا کہ فائنل میں مقابلہ جو ہوتا تھا پہلے سے پتہ ہوتا تھا کہ جہانگیر خان جان شیر خان کا مقابلہ ہوگا، یا جہانگیر خان پہلے نمبر پہ آئیں گے یا جان شیر پہلے نمبر پر آئیں گے. اور یہ ایک ریکارڈ ہے کہ تقریباً 500 سے زیادہ میچز، وننگ سٹریک جہانگیر خان کی 500 سے زیادہ میچز انہوں نے لگاتار جیتے وداؤٹ ڈراپنگ ایون اے سنگل میچ. تو یہ ہمارے ینگ جنریشن کو انہیں پتہ ہی نہیں کہ اسکواش میں ہمارے کیا لورلز ہوا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں تو جہانگیر خان، جان شیر خان، محب اللہ، گوگی علاء الدین، قمر زمان، یہ وہ کھلاڑی ہیں جنہیں دنیا کے ٹاپ کنٹریز جو اسکواش میں اپنا نام رکھتے ہیں وہ انہیں بلاتے ہیں، اپنی اکیڈمیز میں ان سے لیکچرز دلواتے ہیں اور انہیں فالو کرتے ہیں. ان کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے وہ اچھے کھلاڑی بن گئے، اور ہم نے انہیں بالکل بھلا دیا. کوئی اکیڈمی نہیں بنائی، کوئی ہم نے اس پہ پیش رفت ہونے ہی نہیں دی، بیکاز ہم نے میرٹ کو بالکل رد کر کے رکھ دیا. تو اسکواش میں بھی ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے لے آئے ہیں کہ اب بالکل ہماری کوئی جگہ ہی نہیں ہے اسکواش میں. دنیا کی رینکنگ میں ہمارا پاکستان کا نمبر ہی کہیں نہیں آتا، جبکہ پاکستان ایک وقت میں رول کیا کرتا تھا اسکواش میں. اسکواش کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو سنوکر بھی دو کہ اس کا انکلوژن پاکستان کے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ بہت لیٹ ہوا. بٹ ایون دین یہ گلی کوچوں میں کھیلے جانے والی گیم ہوا کرتی تھی پاکستان میں، اور یہاں سے ہم نے دیکھا کہ ایک بالکل انجانا شخص محمد یوسف اٹھا، اس نے ایمیچور ورلڈ چیمپئن شپ جیتی فرام نو ویئر. اور نیکسٹ ایئر بھی جب وہ گئے وہاں پر تو انہوں نے سیکنڈ پوزیشن لی. اور بعد میں ہم ان کے ٹی وی انٹرویوز دیکھتے رہے کہ وہ لاکھ منتیں ترلے کرتے رہے کہ انہیں کوئی حکومتی سرپرستی ملے، انہیں کوئی ایوارڈ ملے، کوئی ریوارڈ ملے، لیکن کسی نے بھی ان کو نہیں پوچھا، اور وہ دل برداشتہ ہو کر اس گیم کو چھوڑ کر سائیڈ لائن ہو گئے. اس کے بعد آصف آئے جنہوں نے اگین ایٹ اے زون آن ہز پرسنل بریلینس، اور ان کو جب بھیجا بھی گیا، یہ ہم نے ٹی وی میں دیکھا یا اخباروں میں پڑھا کہ انہیں اسپانسر بھی کیا کوئی دوسرے کسی ادارے نے کیا، نہ کہ حکومت نے. وہ گئے، وہ بھی ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر آئے، لیکن ان کا بھی وہی حال ہوا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو محمد یوسف کے ساتھ ہوا تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے رہے آہستہ آہستہ سنوکر سے بھی پاکستان کا نام مٹتا گیا. اور پھر اگر ہم بات کرتے ہیں آج کل کی جو سب سے موسٹ پاپولر سپورٹس پاکستان میں، دیٹ از کرکٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا اس کے بعد سے اگر کوئی
کوالٹیٹیو اور ٹیکنیکلی اسٹرانگ ایک سپورٹس کھیلی جاتی تھی وہ کرکٹ تھی. اور کرکٹ میں پاکستان کا نام بہت اچھا، شروع سے ہی بہت اچھا، کیونکہ یہ وہ ٹیم تھی جو شروع میں ہی جس بھی ٹیم کے خلاف کھیلی انہوں نے ٹیسٹ میچز جیتے. انگلینڈ میں جا کر انہوں نے انگلینڈ کو ہرایا، ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ٹیسٹ میچ ہرایا، انڈیا میں جیتے، پاکستان میں یہ میچز جیتے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ تقریباً جو ہمارے کھلاڑی تھے وہ دنیا میں راج کرتے تھے. بیکاز دیر واز اے ٹائم، آئی اسٹل ریمبر، کہ جب کاؤنٹی چیمپئن شپس جو ہوا کرتی تھی انگلینڈ میں، تقریباً 17 18 19 کاؤنٹیز ہوتی تھیں جو بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ کاؤنٹی چیمپئن شپس ہوا کرتی تھیں. اس میں پاکستان کے 15 سے 16 کھلاڑی کھیلا کرتے تھے. آپ نام لے لیں جس کھلاڑی کا جو اس وقت ٹیم میں موجود ہوتا تھا. دے یوز ٹو گو اینڈ پلے دا انٹائر سیزن، کمپلیٹ سیزن آف 2.5 months. کاؤنٹی چیمپئن شپ کا وہ سیزن کھیلا کرتے تھے. تمام کاؤنٹیز میں ہماری ریپرزنٹیشن تھی. اگر ہم دیکھتے ہیں سسیکس میں عمران خان ہوا کرتے تھے، اس کے بعد سرے میں وقار یونس آئے، وسیم اکرم کھیلتے رہے، اس کے بعد گلیمورگن سے جاوید میاں کھیلے، گلوسٹر شائر سے ظہیر عباس، صادق محمد کھیلتے رہے، نارتھمپٹن شائر سے سرفراز نواز کھیلتے رہے، مشتاق محمد، صادق محمد، محمد یونس، اور تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے کھلاڑی تھے، ماجد خان ہو گئے، سب، آصف اقبال، تمام کے تمام کاؤنٹی چیمپئن شپس کھیلا کرتے تھے. اینڈ دے یوز ٹو بی ایٹ دی ٹاپ. جب وہ ختم ہوتی تھی کاؤنٹی چیمپئن شپ تو پاکستان کے باؤلرز اور بیٹسمین ٹاپ پہ ہوا کرتے تھے. اور یہ وہ وقت تھا جب دنیا کی تمام کرکٹنگ نیشنز کے کھلاڑی بڑا فخر محسوس کیا کرتے تھے جا کے کاؤنٹی چیمپئن شپس کھیلنے میں. لیکن اس کے بعد آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں کرکٹ کے ساتھ وٹ آئی پرسنلی فیل کہ وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو اسکواش، سنوکر اور ہاکی کے ساتھ ہوا. یعنی ہم میرٹ کو سائڈ پہ کرتے جا رہے ہیں، ہم ذاتی پسند ناپسند کے اوپر جا رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی کوئی حکومت چینج ہوتی ہے پاکستان میں، بیکاز پالیٹکس کی اتنی زیادہ انوالومنٹ ہو چکی ہے اس کے اندر، کہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے ان کا پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو وائی، ان کا سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ جو پی سی بی کا چیئرمین ہے وہ ان کی پارٹی کا کوئی ایفیلیٹڈ بندہ ہونا چاہیے. جب بھی کوئی ٹیم، ابھی ہم نے واحد ایک شخص دیکھا تھا جو اسپورٹس مین تھا، رمیز راجہ، جو کہ ہی ہمسیلف ہیز بین ویری گڈ کرکٹر ان پاسٹ. اس کے بعد کامنٹری کرتے ہیں، پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، انہیں بنایا گیا. لیکن جیسے ہی حکومت چینج ہوئی ان کی جگہ ہٹا کے جو اس وقت حکومت بنی اس کے ایفیلیٹڈ بندے آ گئے. اس کے بعد دوبارہ جب نگران حکومت آئی تو پھر ایک اور پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹڈ چیئرمین آ گئے. تو جب تک یہ پولیٹکس کا انوالومنٹ ختم نہیں ہوگا اسپورٹس میں سے، اس وقت تک پاکستان کی اسپورٹس بالکل فلرش نہیں کر سکتی. یہ ہم نے بات کی 4 مین اسپورٹس کی. اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو ہمارے باکسنگ، کبڈی، اس کے بعد کشتی، ریسلنگ، اور ایون کہ ایتھلیٹکس میں بھی ہمارے چند نام ایسے ہیں جن کے ناموں کا ینگ جنریشن کو پتہ ہی نہیں، لیکن دے ہیو بین ویری گڈ پلیئرز، اور جو اولمپکس میں اور ورلڈ چیمپئن شپس میں، ایشین گیمز میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. ایشین گیمز میں ہم میڈلز بھی لاتے رہے ہیں، اینڈ وی یوز ٹو بی اہیڈ آف جو باقی آج کل کی جو ایشین نیشنز ہیں کئی بیچ میں، جس میں بنگلہ دیش ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، انڈیا ہو گیا. اب جب ہمارا نام آتا ہے مالدیو، بھوٹان، یا ان نیشنز کے ساتھ جن میں اسپورٹس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اپنے پاکستان میں خود آئی ڈونٹ نو، جانتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، دانستگی میں نادانستگی میں، ہم نے لہو لہان کر دیا، ہم نے تباہ و برباد کر دیا اس کو. تو ویورز، یہ ہے تھوڑا سا جو میں نے سمرائز کیا کہ پاکستان میں اسپورٹس کا ڈکلائن کس طرح ہوا، کیسے ہوا، بتدریج یہ ہوتا جا رہا ہے. اور اب بھی آئی فیئر کہ اگر یہی چیز جاری رہی تو کرکٹ کا بھی وہی حال ہوگا جو باقی اسپورٹس کا ہوا. تو یہ ویلاگ ختم کرنے سے پہلے میں صرف جو یہ ایک تڑپتی سسکتی اسپورٹس ہے پاکستان میں، اس کے اوپر ایک شعر کہوں گا: میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. کیونکہ لہو لہان تو ہو چکی ہے، لیکن اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کوئی احتساب نہیں، کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. ٹل دا ٹائم ایسا ہوتا رہے گا، اسپورٹس ہمارے ملک سے ختم ہوتی جائے گی. تو ویورز، یہ تھا میرا آج کا ویلاگ. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹس اور آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.